بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ. گلوبل پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز یہ بڑا وسیع ایریا ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی، اس لیے کہ ورلڈ جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، سوشیو پولیٹیکل اکنامک، اس پر آپ نے ایک اپنا انالیسس پیش کرنا ہے، پریگمیٹک انالیسس. What are the ground political realities now which are governing the globe at the moment؟ ایک سکین کرنا ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں، ڈٹرمیننٹس ہیں، ایریاز آف کنسرن ہیں یا پرائرٹیز ہیں آج کل بڑے ممالک کے درمیان، جو کہ موجودہ پولیٹیکل سینیریو کو گورن کرتے ہیں، کو شیپ اور ری شیپ کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن وجود میں آئی اور اس کے ساتھ ہی سیکورٹی کونسل بھی وجود میں آئی. سیکورٹی کونسل جس میں 5 پرماننٹ ممبر ہیں، 10 نان پرماننٹ ممبرز ہیں، اس کو سب سے بڑا ٹاسک دیا گیا، دیٹ از ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ سیکورٹی ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. اس لیے کہ یہ آرگنائزیشن وجود میں آیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور دنیا نے بہت تباہی دیکھ لی تھی، تاکہ دنیا کو جنگوں سے بتایا جائے اور ایک پیسفل انوائرمنٹ میں لے کر جایا جائے. اور جو ڈسپیوٹس ہیں انٹرنیشنل، دیز ہیو ٹو بی ریزالوڈ انڈر دا آسپیسز آف دا سیکورٹی کونسل. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو ہے اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، کیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو اصول و قوانین ہیں، کیا اس کے تابع دنیا میں موومنٹس ہو رہی ہیں، پرٹیکولرلی جو 5 پرماننٹ ہے، are they adhering to the principles of the Security Council of the United Nations؟ مثال کے طور پر دنیا کے اس وقت ایشو کتنے ہیں؟ ساری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یا کہ میجر ڈرائیونگ فورسز اوریجنیٹ ہوتی ہیں فرام دوز ایشوز. اب دیکھیں پیلسٹینین کرائسس ہے، آلموسٹ جب سے یونائٹڈ نیشنز بنی ہے اس وقت سے یہ موجود ہے اور یہ ابھی تک ریزالو نہیں ہو سکا. کشمیر ایشو بھی اتنا ہی پرانا ہے اور 2 اٹامک پاورز کے درمیان ایک انریزالوڈ ایشو ہے. اب میں وہ بتا رہا ہوں جہاں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی فیلئرز ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جب چائنا امرج ہونا شروع ہوا، چائنا جو امرج ہو رہا تھا وہ ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں ابھرا ہے. اس نے چیلنج کیا کہ جس طرح میں پروڈکشن میں آگے گیا ہوں، ایکول اپرچونیٹیز ہیں یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، باقی دنیا کے ممالک کے لیے، تو وہ بھی فالو کریں اور دنیا میں مرج ہوں. بلکہ ہوا کیا کہ جو امریکہ اور یورپ کی کمپنیز تھی، ایون جاپان کی اور ساؤتھ کوریا، تائیوان کی، وہ کمپنیز اپنے نیٹو ایریاز کو چھوڑ کر چائنا میں شفٹ ہو گئی اور چائنا کی اکانومی کو اوپر لے گئی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہی ویسٹرن پاورز نے چائنا کنٹینمنٹ پالیسی بنا دی کہ چائنا کو ایک خط سے آگے بڑھنے نہیں دیا جائے. جب دیکھا کہ چائنا کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو اور اس سے امپورٹس کم ہیں، بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ جو تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے حوالے سے نیگیٹو ہو گیا ہے اور چائنا کے حوالے سے بہت زیادہ پازیٹو ہو گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ چائنا پر ڈپینڈنس کو کم کریں اور اپنی پروڈکشن کو یا اپنی ایکسپورٹس کو اتنا کمپیٹیٹو بنائیں کہ چائنا مجبور ہو جائے آپ سے چیزیں امپورٹ کرنے پر، آپ کا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ بیلنسڈ ہو جائے. کمپیٹ نہیں کر سکے جہاں تک اکنامک فورسز ہوتی ہیں یا مارکیٹ فورسز جنہیں کہتے ہیں. بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں ٹریڈ وار شروع کر دی گئی. یعنی یہ کہا کہ اگر چائنا سے کوئی امپورٹ کرتی ہے کمپنی، پرٹیکولرلی اسٹیل اور ایلومینیم، تو انہوں نے کہا اس پر ہم اتنا ٹیکس لگائیں گے. یہ تھا چائنا سے امپورٹ کو کم کرنے کا ایک انداز اور بیلنس آف پیمنٹ کو درست کرنے کا ایک اسٹریٹجی. تو چائنا نے ریٹیلیٹ یہ کیا کہ جتنے اماؤنٹ کی آپ ٹیکسز لگائیں گے میری امپورٹس پر، تو میں جو آپ کی امپورٹس کروں گا تو اتنی ہی اماؤنٹ کے ٹیکسز میں لگا دوں. اس کو ٹریڈ وار کہتے ہیں. اب میں بتاؤں دیکھیں گلوبل پالیٹکس کیا ہوگی. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا جسٹ ٹو کنٹین چائنا. اب دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز کیسے بن گئے. یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا کے زیادہ قریب گیا، اسٹریٹجک پارٹنر بنایا، اس لیے کہ انڈیا کے ساتھ چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. وہ اس کا ملٹری کمپیٹیٹر ہے، اگرچہ اس کا اکنامک پارٹنر ہے ایس سی او کی شکل میں، یا ویسے اس سے وہ بہت زیادہ امپورٹ کرتا ہے.
لیکن ملیٹریلی کمپیٹیٹر ہے، تو اس کو اپنے ساتھ ملا کر تو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا اور کوارڈ میں ایک ممبر بنایا۔ اسی طرح جب دیکھا کہ کوارڈ اتنا اسٹرانگ نہیں بن سکا، وہ اتنا زیادہ میننگ فل نہیں ہے، یہ چائنا کو کنٹین کرنے میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکا جتنا ویژولاز کیا گیا، تو وہ آکس میں چلے گئے۔ آکس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا اور یونائٹڈ کنگڈم، تو یہ انگلش اسپیکنگ 3 کنٹریز ہیں، ان کو کہا کہ وہ آسٹریلیا کو پرٹیکولرلی سپورٹ کریں، اور جو سب میرین ٹیکنالوجی ہیں، پرٹیکولرلی اٹامک وار ہیڈ کیریئر سب میرینز، اس سے اکوپ کیا جائے، یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے، تاکہ انڈین اوشن میں اور پیسیفک اوشن میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا بوجھ ہلکا کرے وہ آسٹریلیا کو۔ اس کے بعد چائنا کی جو اکنامک اسٹرینتھ تھی وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگ گئی۔ پرٹیکولرلی چائنا کا موجودہ جو شی جن پنگ کا انیشیٹو تھا 2013 میں، جو کہ زیادہ ٹریگر ہوا 2015 میں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس میں دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک چائنا کے ساتھ ہو گئے۔ بہت بڑا چیلنج کریٹ ہوا۔ اسٹ وائل جن کی ہیجمنی تھی دنیا میں، جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ چونکہ سپر پاور ہے، تو اس کے لیے تو نظر آنا شروع ہو گیا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز لانگ بیفور، کہ یہ تو چائنا اکنامیکلی بڑی جلدی ہمیں مجھے سرپاس کرنے والا ہے۔ یہ چیز رک تو نہیں رہی تھی، جب دیکھا نہیں رک رہی، یہی کوارڈ آگس کوئی کامیاب نہیں ہو رہے، انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی کامیاب نہیں ہو رہی ٹو کنٹین چائنا، تو الٹیمیٹلی G7 کی میٹنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنے جو اس کے الائز ہیں G7، جو انڈسٹریلائز نیشنز ہیں دنیا کی بڑی، جس میں کینیڈا بھی ہے، جرمنی بھی ہے، UK بھی ہے، فرانس بھی ہے، اٹلی بھی ہے، جاپان بھی ہے، ان کو ملا کر کہا کہ ہم ایک نا پیرالل اور کاؤنٹر میئر کے طور پر جو BRI کے ہم B3W کہتے ہیں، بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، تو B3W ہم لے کر آتے ہیں اور چائنا سے اچھی ٹرمز پر دنیا کے ممالک کو ایسوسیٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، جن لائنز پر چائنا دنیا میں اپنی انویسٹمنٹ بڑھانا چاہتا ہے اور ان کو فائنینشلی لون بھی دینا چاہتا ہے، کیونکہ چائنا نے ایک ایشین انفراسٹرکچر بینک بھی بنایا، کہا جاتا ہے کہ وہ آلموسٹ ورلڈ بینک کا 50% ہے، اور وہ اس نے اس لیے کیا کہ وہ جو IMF اور ورلڈ بینک ہے، جس کے ذریعے جو ویسٹ ہے دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، جو پرٹیکولرلی ڈیولپنگ ورلڈ کو، وہ چاہتا تھا کہ اس کلچز سے تھرڈ ورلڈ کو نکالا جائے، کیونکہ اس کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس تو تھا ہی تھا، لیکن اب اس کے پاس فارن ایکسچینج بھی بہت بڑھ گیا ہے، اب اس پوزیشن میں ہے کہ کنٹریز کو لون دے سکے، اور پھر اس لون کے بعد ان سے کانٹریکٹ لے سکے اپنی کمپنیز کے لیے۔ یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس میں آپ فلرش کرتے ہیں اکنامیکلی، اور دوسرے ممالک کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وایا دس انفراسٹرکچر سیٹ اپ اور بلڈنگ آف انفراسٹرکچر ان ملکوں میں جاب کریشن ہوتی ہے، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ایک ہی مسئلہ ہوتا تھا اور ہے اس وقت رائٹ ناؤ کہ ہاؤ ٹو کریٹ جابس، تو جاب کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے یہ دنیا میں ایک اسٹریٹجی ہے۔ یہ تو چائنا کے والے سے تھا، پھر دنیا میں ایک رشیا بھی امرجنگ نیشن بن گیا۔ اب وہ اکنامیکلی تو بڑا جائنٹ نہیں ہے، لیکن ملیٹریلی وہ ایک جائنٹ ہے، تو یوکرین کا ایک ایسا ایشو بن گیا جس میں اس کی بڑی سینسٹیوٹی تھی کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر نہیں بننے دینا۔ 2014 تک اس میں جو حکومت تھی وہ پرو رشیا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ یانکووچ کی گورنمنٹ تھی، جو کہ ویسٹ نے ایک پروٹیسٹ کے ذریعے اس کو ختم کر دیا، اور یانکووچ لیفٹ یوکرین فار ماسکو۔ اس کا بھی اسے گرج تھا، ایک تو امیڈیٹلی اس نے ریٹیلیٹ کیا اور رسپونڈ کیا کہ کرائمیا کو انیکس کر لیا، اور ایسٹرن پارٹ آف یوکرین جو کہ جس میں رشین اوریجن کے لوگ زیادہ آباد ہیں، وہاں ایک اٹانومی کی موومنٹ چلا لی۔ اب جب دیکھا کہ یہ اس کو نیٹو کا ممبر بنانا چاہتے ہیں، نیٹو کا ممبر بننے کا مطلب یہ کہ وہاں وہ اٹامک جو ویپنز ہیں اس کی ڈپلائمنٹ پاسبل ہو جاتی ہے، اور نیٹو کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی نیٹو کے ممبر پر اٹیک ہو تو وہ سارے نیٹو پر اٹیک سمجھا جائے گا اور کلیکٹیولی ڈیفینڈ کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے اس نے کہا کہ یہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دروازے پر نیٹو کے میزائل ڈپلائی ہو جائے،
اس سے پہلے جو وارسا پیکٹ اس نے ختم کیا تو جتنے بھی وارسا پیکٹ کے کنٹری تھے سارے نیٹو میں شامل کر لیے گئے. اسے ہم کہتے ہیں کہ نیٹو انلارجمنٹ. تو وہ بھی ایک مورلی وہاں سٹینڈ رشیا کا یہ تھا کہ جب میں نے وارسا پیکٹ ختم کر دیا، آپ کا گویا کہ دشمن ختم کر دیا نیٹو کا، تو پھر نیٹو کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو لیکن اس وقت کی جو دی دین سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی میڈیلین آل برائٹ، اس نے کہا، جب پوچھا گیا کہ آپ نیٹو کو کیوں نہیں ختم کرتے جبکہ وارسا پیکٹ ختم ہو گیا، تو اس نے کہا کہ فار دا ایگزسٹنس آف نیٹو، نیٹو ڈزنٹ نیڈ اینی انیمی. لیکن رشیا خاموش اس لیے رہا کہ وہ اکنامکلی بہت کمزور ہو چکا تھا. اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ 1990 میں جب اس کا ڈسممبرمنٹ کا پروسیس ہوا تو اس نے بڑی خاموشی سے سب کچھ ایکسپٹ کر لیا. لیکن پوٹن کے اس سیکنڈ دور میں یہ ہوا کہ جب دنیا میں آئل کی اور گیس کی پرائسز بڑھی تو اس سے اس کے ریونیو میں اضافہ ہوا. اس ریونیو کے اضافے نے پوٹن میں ایک کانفیڈنس جنریٹ کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یورپ ہے اس کی تقریباً کوئی 30-40% جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ رشیا ہی پوری کرتا ہے. خاص طور پر جرمنی جو ہے اس کا تو میجر انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ رشیا پوری کر رہا ہے. اس لیے اس کی آمدنی کا ایک بہت بڑا سورس بن گیا پرٹیکولرلی نارتھ اینڈ ایسٹرن یورپ. اس سے اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو اس میں جان پیدا ہوئی. لہذا اس میں آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں رشیا نے ایک رول ادا کرنا شروع کر دیا کہ جب مڈل ایسٹ کرائسس سٹارٹ ہوتا ہے پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو سیریا میں، چونکہ سیریا میں بشار الاسد کی جو گورنمنٹ تھی وہ پرو ایران گورنمنٹ تھی اور وہ پرو رشیا گورنمنٹ تھی. اب یہ چیز جو تھی سعودی عرب اور امریکہ کو پسند نہیں تھی. تو دوسرا وہ شیعہ بیک گراؤنڈ تھا اس کا. تو لہذا یہ ایک اٹیمپٹ ہوئی کہ ہم اس شیعہ رجیم کو، پرو رشیا اور پرو ایران رجیم کو ختم کر دیتے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ موومنٹ چلی، چونکہ وہ اتفاق سے تھے بھی مائنارٹی میں، سنی لوگوں کی اکثریت تھی، تو یہ ان کو پوائنٹ مل گیا کہ اس کے خلاف ایک موومنٹ جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے. تو ایسے ہی ہوا. پھر آئیسس کو بھی انکریج کیا گیا. پھر 1/3 پاپولیشن تو سیریا کی کردوں پر مشتمل ہے. کرد بھی ہمیشہ اٹانومی چاہتے تھے کہ وہ آل ٹوگیدر سارے سیکٹ سے ڈفرینٹ ہیں، تو ان کو بھی انکریج کیا گیا. تو یو اسٹارٹ اے موومنٹ فار اٹانومی. سنی سیکٹس نے اپنے کی. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جو بشار الاسد کا کنٹرول تھا وہ 50% جو سیریا تھا اس میں وہ اپنا کنٹرول لوز کر گیا. اور یہ جو بچا وہ بچا کس لیے؟ وہ بچا رشیا کی ہیلپ سے. کیونکہ ایران یا حزب اللہ جو دوسرے دو گروپ اس کے لیے لڑ رہے تھے وہ اتنے طاقتور نہیں تھے کہ وہ سیریا یا سعودی عرب کی جو سپورٹ تھی وہاں اس کا مقابلہ کر سکتے. اس لیے پھر رشیا چونکہ اس کے ساتھ بڑے اس کے گہرے تعلقات تھے، پرٹیکولرلی اس لیے کہ میڈیٹرینین سی پر رشیا کا ایک نیول بیس موجود تھا. اس سے پہلے جب عراق میں صدام کو ٹاپل کیا گیا تو یہ بھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو اسپرٹ ہے اس کی وائلیشن تھی. امریکہ نے صدام کو ٹاپل کرنے کے لیے یو کے اور اسپین کو ساتھ ملا کر عراق پر حملہ کیا، اس کو ٹاپل کیا. کیا رزلٹ ڈیڈیوس کریں گے؟ کیا دنیا میں کوئی رولز ریگولیشنز یا انٹرنیشنل باڈی کی کوئی ٹرمز جو ہیں وہ ریسپیکٹ ہو رہی ہیں کہ جسٹ کروڈ یوز آف فورس 21 سینچری میں ایک کرنسی آف دا گلوب بن گئی ہے کہ اتنی سویلائزڈ ہونے کے بعد دنیا کیا سیکورٹی کونسل کو بائی پاس کیا اور وہی سیویج ایرا کا انداز اختیار کیا گیا کہ جو طاقتور ہے اس کا حق ہے کہ دوسرے ملکوں کی رجیم کو چینج کرے اور وہاں اٹیک کرے. دس ہیپنڈ ان عراق with reference to Saddam and this happened in Libya with reference to Colonel Gaddafi. لیکن یہ بہت بڑا کریٹیسزم ہے کہ دنیا کے یہ ڈیموکریسی کے چیمپئن جو ہیں انٹرنیشنل لیول پر جہاں ان کی نیشنل انٹرسٹ تقاضا کرتی ہیں ایون وائلیشن آف ڈیموکریسی بھی قابل قبول ہے if that is in the interest of their nation. اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے اور مسائل ہیں، پیلسٹینین کرائسس ہے، یمن کرائسس ہے، یا دنیا کے اور ممالک میں سول وارز ہو رہی ہیں. یہ جو انٹرنیشنل باڈی ہے آئی مین سیکورٹی کونسل یہ بہت بری طرح فیل ہوئی ہے کہ مسائل کو نیگوشیشن ٹیبل پر بیٹھ کر یا تھرو ڈپلومیٹک مینز ریزالو کیا جائے. ایون یوکرین کا کرائسس ہے.
سیکورٹی کونسل موجود ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انسان ڈسپلیس بھی ہوئے، مر بھی رہے ہیں، تو لیکن یہ کیا ہم اس کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 21 سینچری میں جہاں انسان نے اتنی ترقی کر لی، اتنا علم میں آگے چلا گیا اور اتنا انٹرنیشنل ڈیموکریٹک نارمز کو پریویل دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ ایک گن کے ذریعے فیصلہ کرنا. آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یہ 57 کنٹریز اسلامک کنٹریز کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ جو اسلامک کنٹریز کے مسائل ہیں اپنے، یہ ان کو ریزالو کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا ایک آبجیکٹو تھا کہ اگر دنیا میں کئی ممالک میں مسلمان مائنورٹی میں ہیں اور دے آر فیسنگ سو مینی ڈیفیکلٹ سچویشنز اوور دیئر، آئی ایم ریفرنگ ٹو پیلسٹینین پیپل اینڈ دا کشمیری پیپل، یا تھائی لینڈ میں کچھ ہیں مسلم مائنورٹیز ہیں، فلپینز میں ہیں، بے شمار ممالک میں ہیں، تو یہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا، ریسکیو کرے. لیکن افسوسناک چیز یہ ہے کہ ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کی بجائے یہ جو اس کے اپنے ممبرز میں جب جنگ شروع ہو گئی تو یہ بری طرح فیل ہوا یہ او آئی سی. مثال کے طور پر او آئی سی بننے کے بعد ایک تو فلسطینین کرائسس ریزالو نہیں کر سکے، نمبر دو جب ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوتی ہے 10 ایئرز لانگ، تو او آئی سی فیل ہو گیا ان کی جنگ کو ختم کرانے میں. اسی طریقے سے او آئی سی فیل ہو گیا جب صدام نے کویت پر قبضہ کیا 1992 میں. جب سیریا اور یمن میں جنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ او آئی سی بیڈلی فیل. تو یہ جو چیزیں ہیں انٹرنل رفٹس ان کی، یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس وقت دنیا ڈپلومیٹک جو مینز ہیں، نیگوشیشن جو ہیں، یا پولیٹیکل جو سٹائل ہوتا ہے چیزوں کو ریزالو کرنے کا آن دا بیسس آف انٹرنیشنل لا اینڈ پرنسپلز، اس کی بجائے ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ کروڈ یوز آف فورس جو ہے اس کے ذریعے کرنا، آگے بڑھنا، تو یہ ویری انفارچونیٹ لیسن ہے آف دا پریزنٹ ایرا گلوبل پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز. ایک جو ایلیمنٹ اور اس میں ایڈ کرنا تھا وہ تھا اکنامک گلوبلائزیشن آف دا گلوب، کہ جن ملکوں میں جو آرچ اینیمیز بھی ہیں وہ مجبور ہیں آپس میں ٹریڈ کرنے پر. جیسے میں نے عرض کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا آرچ اینیمیز ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو رہی ہے. لائک وائز سیکنڈ نمبر پر اگر چائنا کا کوئی آرچ اینیمی ہے وہ ہے انڈیا، تو دوسرے نمبر پر جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ہو رہی ہے. تو ایک اور انٹرنیشنل جو ریالٹی ایمرج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں آپ کے کانفلکٹس موجود ہیں، ایشوز موجود ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ دس از دا بیسٹ وے ٹو موو ان دس ورلڈ. یعنی دنیا اتنی انٹر ڈیپینڈنٹ اور انٹر کنیکٹڈ ہو چکی ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی ٹریڈ کرنے پر مجبور ہے. تیسرا ایلیمنٹ جو میں کہوں گا آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ ایک پہلے ہی وہ جو بلاک والی کیٹیگری تھی کہ آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی بلاک میں ڈالتے تھے، جیسے کولڈ وار ایرا تھا. پاکستان بھی سٹارٹ میں سیٹو سینٹو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ گیا، یا دنیا میں سوویت یونین کا بھی بلاک تھا. یہ چیزوں میں ذرا کمی آئی ہے. اب ڈائیورسیفائی کیا جا رہا ہے اپنے ریلیشنز کو، یعنی ایک ملک کے ساتھ ڈیپینڈنس ایسوسیشن جو ہے اس کلچر سے دنیا نکل رہی ہے. مثال اس کی ہے، آپ دیکھیں انڈیا ہی ہے. انڈیا جو ہے اس کے آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن وہ رشیا کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ویپنری میں اور دوسری ایریاز میں بھی. ایس سی او کا ممبر بھی ہے، یعنی رشیا کے ساتھ وہاں ملا ہوا ہے، اور امریکہ کے ساتھ کواد اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں. تو یہ کیا ہے، یہ ایک نیا سینیریو ہے. اور اسی طریقے سے جو زیادہ آپ کو چیز ملے گی امپورٹنٹ وہ یہ کہ مڈل ایسٹ جو تھی ابھی تک جو تھے یہ سارے کے سارے امریکن بلاک کے تھے اور ہیں بھی، لیکن انہوں نے پہلی دفعہ انڈیپینڈنس شو کی ہے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، ان کے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے، پہلے کبھی نہیں تھے. انہوں نے رشیا میں انویسٹمنٹ کی. اس وقت گلوبل پالیٹکس ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے گرد گھوم رہی ہے، اس میں پھر آپ اپنے ریلیشنز کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں بیکاز دا سپریم تھنگ از یور نیشنل انٹرسٹ. اگرچہ ہسٹری میں نیشنل انٹرسٹ ہی سپریم رہی ہے، لیکن تھوڑے آپ آزاد ہوئے ہیں.
تو وہ جو فارن کلچز تھے ان سے نکلنے کی کوششیں ہوئی ہیں. تو دس از آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.